حاضرین محفل، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اپنے آج کے اگلے مقرر جناب محمد حماد ظفر جلالی صاحب کو دعوت دوں گا۔ آپ الازہر یونیورسٹی ایجپٹ کے اسکالر ہیں اور آپ آج عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کریں گے، تو میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد حماد ظفر جلالی صاحب سے، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھتے ہیں کہ نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا، اور تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نامدار میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی شان میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد، اس خوبصورت حال میں موجود معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اپنے مشفق و مہربان پروفیسر ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس خوبصورت کانفرنس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال کی خاص توفیق سے مسلسل 45 سالوں سے اس خوبصورت سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ باری تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نفع مند بنائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، تو آپ کے عدل و انصاف کے متعلق چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ اگر انسانی تاریخ میں دیکھا جائے، سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جتنے بھی فاتحین آئے ہیں یا جتنے بھی لوگوں کو سلطنت اور اقتدار ملا ہے، ان میں سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے اتنے زیادہ اوصاف، اتنی زیادہ خصوصیات عطا فرمائی ہوں جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند شخصیات میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کو وسیع سلطنت بھی عطا فرمائی، اور صرف وسیع سلطنت نہیں بلکہ اس کے ساتھ عدل و انصاف بھی عطا فرمایا، عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ بھی کمال کا عطا فرمایا۔ اور آپ کی بارے میں ایک خاص بات علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں کسی ایک جنگ میں بھی بذات خود شرکت نہیں فرمائی۔ اتنی بڑی سلطنت قائم کی، اتنی زیادہ زمین کو فتح کیا، اتنے زیادہ علاقوں کو فتح کیا، لیکن آپ نے بذات خود اپنے زمانہ خلافت میں کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی، بلکہ مدینہ منورہ میں رہ کر ساری جنگ کو کنٹرول کیا کرتے، کمان سنبھالا کرتے، ہدایات جاری کیا کرتے، اور اس کی بدولت رب ذوالجلال اسلامی لشکر کو فتح عطا فرماتا۔ اس کی مثال ایک واقعے کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ مثال بھی تاریخ طبری میں ہی ذکر کی گئی ہے۔ علامہ ابن طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران خطبہ آپ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ
پہاڑ، مراد کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، مقصد یہ تھا کہ پہاڑ کی طرف نظر کرو، پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ دشمن جو ہے اس نے اپنے آدھے حصے کو پہاڑ کی پچھلی طرف بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور دور دراز علاقے میں مسلمانوں کا لشکر جنگ کر رہا ہے، تو آپ اپنے جمعے کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ بات سنی تو آپس میں جمعے کے بعد باتیں کرنے لگے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خطبہ کے دوران ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جس کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات جس وقت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا امیر المؤمنین، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس معاملے میں تشویش کا شکار ہیں، تو اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے دوران خطبہ یا ساری الجبل کے کلمات ارشاد فرمائے، وہ بھی 3 مرتبہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دوران خطبہ پریشان تھا کہ میں نے دیکھا کہ ساریہ جو ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ دشمن کے شکار میں آ رہے ہیں، دشمن ان پہ حملہ کرنے والا ہے، اس لیے میں نے انہیں یا ساریہ الجبل کہہ کر متنبہ کیا۔ چند دن کے بعد سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد آیا، پیغام لے کر آیا اور اس نے بتایا کہ فلاں دن جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، اس وقت دشمن ہم پہ حملہ آور ہونے لگا تھا، ہمیں غیب سے آواز آئی، اس آواز نے ہمیں متنبہ کیا کہ پہاڑ کی پچھلی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ ہم نے پہاڑ کی پچھلی طرف توجہ کی تو رب ذوالجلال نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو معزز سامعین ناظرین، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہماری ایسی شخصیات ہیں جو ہیرو کا درجہ رکھتی ہیں۔ آج کی اس پرفتن دور میں بھی اگر ہم صرف مسلمان نہیں بلکہ سارے انسان اگر عدل و انصاف چاہتے ہیں، عدل و انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہی لوگوں کے طریقہ کار پر چلنا ہوگا۔ میں دوبارہ بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے استاد مشفق و مہربان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو، اور رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔